أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على. وقالت أيضا زينب بنت علي في الكوفة: ما رأيت إلا جميلا. پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ اس کے اولیاء کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی قسم کا حزن اور کسی قسم کا ملال نہیں ہوتا ہے. اور مومنین کی بھی شان یہی بیان کی گئی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد. کہ تم کمزوری کا احساس مت کرو، کسی قسم کا حزن، کسی قسم کی تکلیف کا احساس مت کرو، اور اپنے آپ کو غموں سے نڈھال مت کرو کہ اگر تم مومن ہو تو تم یقیناً بالادست ہو جاؤ گے. تو عزیزان گرامی، کل عرض کیا گیا تھا کہ یہ اس دنیا میں جو تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں جو آتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اس سے بری ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی تکلیف انہیں نہ پہنچتی ہو، اللہ کے بندوں کو کوئی دکھ نہ پہنچتا ہو، اور اللہ کے بندے ان سختیوں سے بری ہوں کہ دنیا کے مصائب میں وہ گرفتار نہ ہوتے ہوں اور دنیا کے سختیوں میں وہ مبتلا نہ ہوتے ہوں، یہاں کی دکھ بیماریوں میں وہ مبتلا نہ ہوتے ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے بھی اور اللہ کے خاص بندے بھی، بلکہ وہ تو اور خاص تکلیفوں اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ اور بڑے امتحانات سے گزرتے ہیں. کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ سب مشکلات سے گزرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تکلیفیں صرف مشرکین کے لیے رکھی گئی ہوں اور کافروں کے لیے رکھی گئی ہوں، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کافر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا جنت ہو، لیکن مومن کے لیے تو یہ ایک قید خانہ ہے. کہتے ہیں مومن دائماً فی البلا، مومن ہمیشہ بلاؤں میں ہوتا ہے، ہمیشہ امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ تکلیفیں بندوں کے لیے ناراحتی کا سبب نہیں ہوتی ہیں. یعنی وہ سختیوں میں اپنے اعصاب کو نہیں کھوتا ہے،
اور ان سختیوں سے کو وہ ذلت و رسوائی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ ان سختیوں کا گویا استقبال کرتا ہے، ان مشکلات کا وہ استقبال کرتا ہے، اور وہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ پر کاربند ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، تقدیر الہی کو وہ قبول کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے تو پھر یہ میرے لیے بہتر ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اگر بچوں کے لیے سختی ان کے اوپر برتتے ہیں، ان کے اوپر اگر سختی برتتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر اگر پابندی لگاتے ہیں، سختی برتتے ہیں، تو ان کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی سختیاں ان کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ تکلیفیں ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی عزت، ان کی حرمت اور ان کی عظمت میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو اگر ان کی ترقی میں یہ چیزیں ضروری ہوں تو وہ ان پر سختی برتتے ہیں، ان کی تعلیم میں سختی برتتے ہیں کہ جب تک وہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے گوہر انسانیت کو حاصل نہ کر سکیں گے، اور جوہر انسانیت سے اپنے آپ کو مزین نہ کر سکیں گے اور مقصد خلقت تک نہ پہنچ سکیں گے۔ انہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، مقصد خلقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو کامل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، انسانیت کی معراج پر پہنچنے کے لیے انہیں ان مراحل سے گزرنا ہے، تاکہ وہ اس تمرینات کے ذریعے سے قوی ہو سکیں، ان کے اندر جوہر انسانیت ان کے اندر پیدا ہو سکے۔ اگر وہ سختیوں سے گھبرا کر، سختیوں سے ڈر کے، آرام پسندی کے اگر شکار ہو گئے، راحت طلبی میں اگر مبتلا ہو گئے، اور اگر وہ راحت طلب بن گئے اور ان سختیوں سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کیا، اگر وہ ان امتحانات سے نہیں گزرے، جب تک کہ کوئی بچہ اسکول میں، کالج میں امتحان نہیں دے گا، اسے ترقی نہیں مل سکتی۔ اگر ترقی ناگزیر ہو جائے امتحان پر، اور دنیا کے انعامات اور تمغے اگر سختیوں، امتحانات کی وجہ سے ملتے ہوں، عزت اگر امتحان کی وجہ سے ملتی ہو، تو پھر انسان اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت دے کر، مشکلات برداشت کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کا گوہر مقصود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ان سختیوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اور کیونکہ زندگی کا لطف ہی اسی میں ہے کہ اگر پڑھیں گے نہیں تو زندگی کے امتحان میں اگر کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر لذتیں دنیا کی حاصل کرنا ہے، دنیا میں اگر کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے، تو راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، چاہے جتنی زحمتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اور کب سے علم حاصل کرے، کب تک علم حاصل کرے، کب سے علم حاصل کرے اور کب تک علم حاصل کرے۔ تو کہا کہ گہوارے سے لے کر لحد تک، یعنی
پیدا ہونے سے لے کر ابتدائے آفرینی سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک اسے علم حاصل کرنا ہے، اسے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ اس وقت علم ایک پروفیشنل بن چکا ہے، یعنی جیسے بڑے لوگ آفس جاتے ہیں ویسے ہی بچے اسکول جاتے ہیں، جیسے بڑے لوگ آفس کو چھٹی ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، بچے اسکول کے بند ہونے پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یعنی اسکول جا رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں؟ اور کب تک پڑھیں گے؟ جب تک نوکری نہیں ملی پڑھیں گے۔ تو پڑھائی نوکری کے لیے ہے یا علم خود جو ہے ارتقاء انسانیت کے لیے ہے؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ انسان بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا نوکر بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کر مشرکین کی نوکری کرنا ہے، پڑھ کر مغربیوں کے پیر دھلانا ہے، پڑھ کر ان قاتلوں کے لیے لباس آمادہ کرنا ہے، ان کے لیے غذائیں آمادہ کرنا ہے، ان کی ہوٹلوں میں کام کرنا ہے، ان کے جوتوں کی پالش کرنا ہے۔ یعنی علم حاصل کر کے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ نتیجہ مغرب کے جاہلوں کی کفش برداریاں کرنا۔ یہ اگر جوہر انسانیت ہے، تعلیم اگر اس کے لیے حاصل کی جا رہی ہے تو یہ تعلیم کے نام پر داغ ہے، یہ تعلیم کی توہین ہے، یہ علم کی توہین ہے، یہ علم و آگاہی کی توہین ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر انسان خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی لطف زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی کا مزہ اگر لینا چاہتا ہے، لذت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے علم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور مسلسل علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہر آن آگاہی کی طرف اس کا قدم بڑھنا چاہیے، ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا پڑے گا، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی پڑے گی، قل رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور جتنا جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے انسان وسیع ہوتا جاتا ہے، روح انسانی میں وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جیسے جیسے وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اس کا دامن انسانیت پھیلتا جاتا ہے، اور دامن انسانیت کا پھیلنا انسان کے لیے جو ہے وہ شادمانی ہے، وہ اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو علم انسان کو خوش کرتا ہے، علم انسان کو کی حیات میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے دنیا کا جو نظام ہے یہ صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا نظام تعلیم بھی ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف فریب دے رہی ہے، آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، پوری جوانی عرق ریزیاں کر رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اپنی کمر خمیدہ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور اس قدر کہ اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہوں، ہاسٹل کی زندگی گزار رہا ہوں،
اور دال روٹی کھا رہا ہوں اور مشکلات برداشت کر رہا ہوں، کس لیے؟ تاکہ پڑھ لکھ کر ایک ایسی نوکری کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے لذت حاصل ہو، زندگی میں دنیا کی آسائشیں ملیں، دنیا کی راحتیں ملیں، زندگی آرام سے گزرے۔ اور جب آرام سے گزرنے کا وقت آیا تو بوڑھے ہو گئے۔ جب لذتیں حاصل کرنا تھا تو تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ چوں پیر شدی حافظ از میکدے بیرون شو کی آواز آتی ہے، میکدے بند ہو جاتے ہیں بوڑھوں پر، کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے، اب تم جام اٹھانے کے قابل نہیں رہے، پھر اب کیا کریں گے؟ ہاتھوں میں ہے راشا، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ لیکن جو ساغر و مینا کی لذتیں ہیں اس سے تم بہرمند نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ دنیا پھر دھوکہ دے رہی ہے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لذت حاصل ہونے والی نہیں ہے، علم خود لذت ہے۔ اگر علم لذت ہے تو پھر جوانی بھی کامیاب ہے، بڑھاپا بھی کامیاب ہے۔ نہ جوانی میں علم سے دستبردار ہونا ہے، نہ بوڑھے ہو کر بھی علم سے دستبردار، زندگی بھر پڑھنا ہے۔ اسکول میں مت پڑھیے، اسکول شاید آپ کے لیے بند ہو جائے، لیکن علم کے دروازے نہیں بند ہوئے ہیں، تعلیم کے دروازے نہیں بند ہوئے ہیں، حاصل کرنے کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، جذبے نہیں ختم ہوئے ہیں۔ اور جب تک جذبے جوان رہیں گے آپ بوڑھے نہیں ہو سکتے، جب تک جذبے آپ کے جوان۔ جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن جذبے بوڑھے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا 90 برس کے بھی جوان ہوتے ہیں، معلوم ہے؟ 100 برس کے بھی جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان میں ہے ایسے لوگ جو بالکل جوان ہیں۔ ایک تو یہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیدن صاحب کو بتا رہے ہیں، اللہ ان کو اور حیات دے، صلوات پڑھے محمد۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر آ رہی ہے نا، ہمارے مدراس ویلور کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں ان کو، ہے نا، آغا محمد حسین صاحب، اللہ ان کو اور حیات دے۔ تو اب ان کے بارے میں کچھ باتیں شاید مجھے وہ اجازت دے بھی دیں کہ ان کے بارے میں اگر میں کچھ کہوں تو وہ ایک ایسے انسان ہیں اس دنیا میں کہ جن کے اوپر واقعی سیمینار ہونا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، اور وہ جو لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، وہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے لیکن ان کے اندر ایک 12-15 سال کا بچہ ہے ان کے جسم کے اندر، وہ جسم ان کا 90-100 برس کا ہو گیا ہے لیکن ان کا جذبہ بالکل 12-15 سال کے بچے جیسا ہے، ویسے ہی ان کر کے ماتم کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ لے لیجئے۔ تو وہ کھڑے ہو کر صف میں، یعنی انجمن کی صف میں کھڑے ہو کر وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے ٹیک دینے کے لیے، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ وہ 90 برس سے زیادہ ہو گئے، اور 90 برس میں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آرام کیے ہوں، ہر لحظہ انہوں نے لذتیں حاصل کی ہیں اور ہر قسم کی لذت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کھیل کود بھی کیا ہے، کرکٹ بھی کھیلے ہیں، فلموں میں بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے کام کیا ہے، ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بھی ان کا نام ہے، کھیل کود میں بھی ان کا نام ہے، پڑھنے لکھنے میں بھی ان کا نام ہے، سوشل ورکر بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے مصور بھی ہیں، ہے نا، اور جو ہے یہ تعلیمی شغف بھی ہے۔ یہ کیو ایس سی کی بنیاد بھی انہوں نے ساؤتھ انڈیا میں جو رکھی ہے، اتوار کو جو کیو ایس سی ہوتا ہے اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے۔ اور وہ ایسے آدمی ہیں کہ جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجھ سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، اور جو ہے کبھی کبھی ایک 3 سال 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ایک فون کرتے ہیں،
اور شروع میں بات اچھے سے ہوتی ہے، تھوڑی دیر نہیں ہوتی کہ وہ مجھے غصے میں لاتے ہیں اور میں فل ان پہ غصہ کرتا ہوں، اور وہ ایسا ہوتے ہوتے میرے اندر بیماری یہ ہو گئی ہے کہ ہر کروڑپتی سے لڑنے شروع کر دیتا ہوں میں، اور خاص ہر امیر سے، ہر پہلوان سے میری بنتی نہیں ہے، اور بہت کم ایسے شاید لوگ ہوں گے کہ جو امیر ہو کے جو ہے غریبانہ طبیعت رکھتے ہوں گے تو شاید انہی سے بن جاتی ہوگی، لیکن معمولاً امیر لوگوں سے لڑائی ہوتی رہتی۔ بہرحال وہ اچھا لڑائی ہو گئی نا تو پھر ایسا نہیں کہ وہ فون میں مجھے کرنا بند کر دیں، مجھ سے لڑائی ہوتی ہے اور میں ان کا عمر کا لحاظ کرے بغیر ڈانٹنے شروع کر دیتا ہوں میں، اور میرا غصے پہ ان کو جو ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے، وہ اس وقت بند کر دیتے ہیں فون، چھوڑو بند کر دو، پھر 5 سال کے بعد پھر فون کریں گے۔ اچھا بات کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اصول کافی کا کام شروع کیا ہوں، میں وہ کیا ہوں، میں قرآن کا شروع کیا ہوں، میں نے کہا آپ کوئی کام پورا نہیں کرتے ہیں حضرت، آپ کون سا کام زندگی میں پورا کریں؟ آپ وہ کام ادھورا چھوڑ دیے، آپ یہ کام ادھورا چھوڑ دیے، آپ کون سا کام پورا کریں؟ آپ بلا وجہ کے جو ہے دماغ چاٹتے ہیں، آئندہ مت کریے آپ فون بلا وجہ۔ اور ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس پر میں سوچتا ہوں میں، اچھا بند کر دیتے۔ پھر ابھی وہ فون کیے تھے 1 2 سال 3 سال پہلے، کہا کہ آپ جو مجھ پہ ڈانٹے تھے مجھ پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں اصول کافی کا کام اب پورا کر چکا ہوں۔ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کوئی کام پورا نہیں کرتے ہیں، آپ کی وہ بات مجھے اچھی لگی، میں نے اصول کافی کو یقیناً جو ہے وہ انگلش ترجمہ کرا رہے تھے، وہ اس وقت شروع کیے تھے سہیل افندی صاحب جب زندہ تھے، جب شروع کیے تھے آج سے مطلب 30 سال پہلے، اور ابھی تک مکمل نہیں کیے تھے۔ جب میں ڈانٹا تو جو ہے وہ پورا کر کے مجھے فون کیے کہ اب میں مکمل کر دیا ہوں آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کا جذبہ کتنا زندہ ہے۔ لوگ ڈانٹ سن کے یا جو جھگڑا کر کے لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض میں نے امیروں کو بھی ایسے دیکھا اور بعض گنڈوں کو بھی دیکھا جو میری ڈانٹ سن کے بھی جو ہے وہ مجھے سلام کرتے ہیں، تو لہذا میرا بھی ان پہ سلام، صلوات پڑھے محمد۔ تو اس کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ کوئی رک جانے والا نہیں ہے، یہ علم کے بعد لذت حاصل کرنا نہیں ہے، علم میں خود لذت ہے، حصول علم میں لذت ہے۔ اگر حصول علم جوانی میں کیا جائے تو جوانی کو لذت بخشے گا علم، اگر بچپنے میں علم حاصل کریں گے تو بچپنا جوانی کی لذتوں سے ہمکنار ہوگا۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں علم حاصل کرنے سے۔ علم انسان کو جوان کر دیتا ہے، اس کا ادراک قوی ہوتا ہے، انسانیت ارتقا پاتی ہے۔ لوگ چند پیسے کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، پھر فائدہ کیا؟ دیکھیے کتنا جو ہے دھوکہ ہے، آپ پیسہ ڈال کے علم حاصل کر رہے ہیں، پھر علم بیچ کے پھر پیسہ کما رہے ہیں۔ اگر پیسے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر پیسہ ڈال کیوں رہے ہیں؟ بھئی 1 کروڑ روپیہ ڈال کر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو 30 سال کی عمر میں آپ ڈاکٹر ایم ڈی بن گئے 1 کروڑ روپیہ ڈال کے۔ اب پھر وہ 1 کروڑ نکالنے کے لیے کتنے لوگوں کے گلے کاٹنے پڑیں گے، کتنے سینے چیرنے پڑیں گے، کتنے گردے بیچنے پڑیں گے۔ نزلے بخار سے تو جو ہے 1 کروڑ روپے آپ 4-5 سال میں نہیں کما سکتے ہیں، اور پھر 10 سال پہلے کے 1 کروڑ، اور اب تو کم سے کم آپ 1 کروڑ ڈال کے 2-3 کروڑ نکالیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو اچھا ہونے ہی نہیں دیتے ڈاکٹر۔ یہ کون سی بیماری ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں زندگی بھر کی بیماریاں، یہ کبھی تھی؟ آج سے جب ڈاکٹر نہیں تھے تو جب یہ بیماریاں تھیں، 50 سال پہلے شوگر تھی، جب یہ جو ہے یہ تھائرائیڈ وغیرہ یا جتنی ہارمون کی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں میں تو کہتا ہوں، ڈاکٹروں کے سامنے کہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کتنے ایسے گاؤں میں جانتا ہوں، میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں، جہاں پر ایک ڈسپنسری تک نہیں ہے، ایک
چھوٹا سا جو ہے وہ دواخانہ نہیں ہے، گاؤں کو میں جانتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں گاؤں میں جو ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاتے تھے. ابھی خود بیگن پلی میں تک جو ہے کوئی صحیح دواخانے نہیں تھے. اتنی بڑی بستیوں میں 5,000 کی بستیوں میں دواخانے نہیں تھے. دواخانے جب سے بڑھنے لگا، میرے یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سب آپ لوگ آگاہ ہیں لیکن بعض لوگ جان کے بھی آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے. اور جو جان بوجھ کے آنکھ بند کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کو کوئی کھول بھی نہیں سکتا ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ علم کو زندگی بھر حاصل کرنا ہے. ابو ریحان بیرونی کی بھی کسی عالم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مسائل آپ سے پوچھنی ہیں. تو کہا کہ جو ہے یہ کوئی وقت ہے پوچھنے کا؟ آپ بستر مرگ پر ہیں اور آخری سانسیں گن رہے ہیں. اب کون سا علم حاصل کرنے کی آپ میں جستجو ہے؟ اب کون سا علم حاصل کر کے کیا تیر ماریں گے آپ؟ کون سی نوکری ملے گی آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اطمینان کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بس مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ میں جان کر مروں بہتر ہے یا بغیر جانے مر جاؤں بہتر ہے؟ بغیر جان کے مروں بہتر ہے یا جان کے مروں بہتر ہے؟ علم حاصل کر کے اس دنیا میں علم حاصل کر کے اور عالم بن کر اس دنیا سے جاؤں بہتر ہے یا بغیر جانے ہوئے اس دنیا سے اڑ جاؤں بہتر ہے؟ تو کہا جان کے مرے بہتر. تو لحد تک لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اگر آپ کو واقعی لذت حاصل کرنا ہے، واقعی جوان رہنا ہے، تو آپ کو مسلسل تعلیم حاصل کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں اب عمر ہو گئی، اب کر کے کیا کریں گے، کون سی نوکری ملنے والی ہے. تو نوکریوں کے لیے مت پڑھیے، ڈگریوں کے لیے بھی مت پڑھیے. میں نے سنایا تھا ہمارے والد مرحوم جو ہے کہتے تھے ڈگریوں کے لیے مت پڑھو، اور تم بغیر پڑھے ہوئے اگر پاس ہو جائے تو ہم کو تو معلوم ہے نا تمہاری قابلیت، تو ہم باپ ہو کے تھوڑی خوش ہوں گے تمہارے پاس ہونے پر. لوگوں سے کہو کہ پاس ہو گئے ہیں. تم فیل ہوئے اسی کلاس میں بیٹھو بہتر ہے، پاس ہو کے دوسری کلاس میں جا کر نہ سمجھنے سے بہتر ہے کہ اسی کلاس میں فیل ہوتے رہو، وہیں پڑھتے رہو. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اور زندگی بھر علم. تو یہ ایک راستہ ہے، دیکھیے ایک راستہ ہے آگاہی کا. یہ آگاہی کا راستہ خود شادمانی کا راستہ ہے. اور وہ علم کیا؟ جو علم آپ کو تھکا دے، جو علم آپ کو پریشان کر دے، جو علم آپ کو غمزدہ کر دے، جو علم آپ کو نڈھال کر دے، وہ علم نہیں ہے. وہ علم ہے کہ جس کے حاصل ہوتے ہوتے آپ کو تراوت ملے، تازگی ملے، خوشیاں ملے، آرام ملے، اور آپ کی حسرتیں پوری ہوں، آپ کے وجود میں وسعت ہوتی جائے، آپ پھیلتے چلے جائیں. علم آپ کی انسانیت میں اضافہ کرتی ہے، پھیلاتی ہے، آپ کے وجود کو پھیلاتی ہے. جتنا آپ علم حاصل کرتے ہیں آپ کے ذہن میں وسعت. اب وہ علم نہیں ہے جو نہ آپ کی روح کی غذا بن رہی ہے، نہ آپ کی انسانیت اور آپ کے اخلاق میں تبدیلیاں لا رہی ہیں، آپ کے کردار میں وسعت پیدا نہیں کر رہی ہیں. تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ خود ایک جہالت ہے. وہ علم نما کوئی چیز ہے نا، علم نما کوئی چیز ہے مگر علم نہیں ہے. بہرحال تو ایک راستہ ہے، یہ راستہ علم و آگاہی کا، شادمانی کا راستہ ہے، خوشیوں کا راستہ. علم انسان کو خوش کرتا ہے. لہٰذا اگر انسان کو خوش رہنا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اپنے اندر نہ سستی پیدا کرو، ہمیشہ خوش و خرم رہو. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، جو خوش ہوگا وہی تو خوشیاں تقسیم کر سکتا ہے. جو خود جو ہے وہ ناراحت ہو، دکھی ہو، وہ لوگوں کو دکھ تو دے سکتا ہے لیکن خوشیاں نہیں دے سکتا ہے. اور جو خوشیاں نہ دے سکے وہ انسانیت کو پروان نہیں چڑھا سکتا ہے. انسانیت پروان چڑھتی ہے ہنسی خوشی سے. گھر جب تک خوش و خرم نہ ہو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا ہے.
اور جو گھر جنت نہ بن سکے وہ جوانان جنت کی پرورش نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اگر گھر میں جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں ہمیشہ جو ہے وہ گالی گلوچ ہوتی رہے، جھگڑے ہوتے رہیں، تو وہ گھر جا کے جہنم بن جاتا ہے۔ چاہے وہ بھی ڈاکٹر ہوں، یہ بھی انجینئر ہوں، وہ بھی پڑھے لکھے ہوں، یہ بھی پڑھے لکھے ہوں، جو علم انسان کی اخلاق کو نہ سدھار سکے، جو علم انسان کے اخلاق کو پروان نہ چڑھا سکے، وہ علم وبال جان ہے، وہ علم نہیں ہے۔ یعنی جو علم خوشی نہ دے سکے، انسان کو مسرت نہ دے سکے، وہ علم جو انسان کو لذت نہ دے سکے۔ کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی انسان کھاتا ہے، میں مثال کے طور پہ بیمار ہوں، کھاتا ہوں لیکن جسم کا حصہ نہیں بنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیمار آدمی ہوں۔ بیمار لوگ کھاتے ہیں لیکن ان کے وجود کا وہ حصہ نہیں بنتا ہے، تو لہٰذا اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے اپنا معدہ مضبوط کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کھائے وہ جزو بدن بن سکے۔ تو علم جزو روح بننا چاہیے، روح کا حصہ بننا چاہیے۔ اگر روح کا حصہ علم نہیں بن رہا ہے اور اس روح میں بالندگی نہیں پیدا ہو رہی ہے، روح میں لذت نہیں پیدا ہو رہی ہے، روح لذت نہیں حاصل کر رہا وہ علم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی علم نہیں ہے، وہ علم بے مقصد کا علم ہے، جو اس کی انسانیت کے لیے خطرہ بن رہی ہے، اس کی انسانیت کے لیے دیمک بن کے چاٹ رہی ہے، لیکن اسے لذت نہیں دے رہی ہے۔ تو کچھ غذائیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اگرچہ کہ وہ قوی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ یہ تین راستے بہت اہم ہیں۔ اگر انسان لذتوں تک پہنچنا چاہتا ہے، خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اپنا وقت اس میں صرف نہیں کرنا ہے، غموں میں صرف نہیں کرنا ہے، پریشانیوں میں، کہ اپنی اتنی اہم زندگی کو آنسوؤں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اس اہم زندگی کو جو ہے وہ غموں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اگر تم مومن ہو، تم میں حزن نہیں ہونا چاہیے، تم غموں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں غموں میں بھی مصیبتوں کو تم اپنے لیے ترقی کا زینہ سمجھو، تو اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، تکلیفیں تمہارے لیے لذت کا سبب بنے گی۔ کیونکہ جو بچے ڈگری میں، پی جی میں آتے ہیں اور وہ ڈگری حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ راتوں میں جاگنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ سفر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ ہاسٹلوں کی زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ نہیں گزارنی پڑتی؟ دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نا، گھر بیچ کے تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے نا، پیسہ ڈال رہے ہیں ہے نا، پھر بھی غم نہیں ہے۔ گھر بک گیا لیکن غم نہیں ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خزانہ خالی ہو رہا ہے، لیکن غم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عزیز اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ مت دو فیس، کہہ رہے ہیں اسکول والے فیس مانگ رہے ہیں، مت دو فیس، مت دو بھائی، مت پڑھیے، مت۔ اسکول ہے کہ قید خانہ ہے؟ زبردستی تھوڑی ہے، مت پڑھو۔ آپ اپنی مرضی سے پیسہ ڈال رہے ہیں، تکلیفیں خود مول رہے ہیں، خزانہ خالی کر رہے ہیں، گھر بیچ دے رہے ہیں تعلیم کے لیے، رنج تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کس لیے؟ ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اس سے تکلیف ہو رہی ہے یا لذت مل رہی ہے؟ فیس دے کے تکلیف ہوتی ہے یا لذت ملتی ہے؟ پڑھائی پہ پیسہ خرچ کر کے تکلیف ہوتی ہے یا مزہ آتا ہے؟ ماں باپ سے پوچھئے بچے کی فیس دے کے آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟
پوچھ لیجئے، اچھا لگتا ہے فیس دے کے یا برا لگتا ہے؟ ابھی پوچھ لے رہے ہیں وہ، صلوات پڑھے محمد والے، بعد میں پوچھ کہ بھئی آپ کو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو یا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تکلیف ایسی ہے جو خود سے آپ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس تکلیفوں میں لذت ہے. تو علم کے حصول میں خود لذت ہے. تو یہ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ لذتوں کا مقدمہ ہے. لذت کا مقدمہ بھی لذت ہے. اصل علم سے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. علم الآدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی ہے. یہی معراج انسانیت ہے. اگر تم کو آدم بننا ہے، اپنے باپ کی طرح بننا ہے، تو علم حاصل کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ جاہل نہیں تھے. تم جاہل کی اولاد نہیں ہو، عالم کی اولاد ہو. صلوات پڑھے محمد والو. ایک عراقی تھے، وہ کہہ رہے تھے تم جو ہے سو کے اٹھتے ہو، جو ہے نا بلینکٹ ایسی پھینک دیتے ہو، تم جنت سے آئے ہو کیا؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے بابا تو جنت ہی سے آئے تھے. ہم لوگ تو جنتی کے رہنے والے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کو کم نہ سمجھیں. ہم جہنم سے نہیں آئے ہیں، ہم کوئی چھوٹے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ہے نا. ہمارے باپ کا گیسٹ ہاؤس تھا جنت، تو ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے. ہم اس سے کم میں راضی ہونے والے نہیں ہیں. ہم جنت سے اتارے گئے ہیں اور پھر ہم جنت ہی میں جانے والے ہیں. وہ تو عارضی جنت میں بابا ٹھہرے تھے، اصل ان کے مقامات بہت بلند ہے. اس وقت آپ جا کے دیکھیے کہ آپ کے بابا، آپ کی اماں کہاں ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہماری ماں ہوا ہے، ہمارے باپ آدم ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت کتنی خوش قسمت تھی جس کا شوہر آدم تھا. صلوات پڑھے محمد. کہتے ہیں نا کہ ملا شدن آدم شدن چ مشکل. ملا بننا جو ہے وہ کتنا آسان ہے، آدم بننا کتنا مشکل ہے. آدم بننا کتنا مشکل ہے. وہ حوا کتنی خوش قسمت ہے جس کا شوہر آدم تھا. علم میں آدم، کمالات میں آدم، اخلاق میں آدم، کردار میں آدم، فکر میں آدم، شعور میں آدم، عقیدے میں آدم، ایمان آدم کا ہے نا. دنیا میں آنسوؤں کا سامنا کیا لیکن پریشان نہیں ہوئے آدم. بیٹے کی لاش دیکھی آنکھوں کے سامنے لیکن غمزدہ نہیں ہوئے آدم، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جتنے ہم غم دیکھیں گے اس کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے. جب غم کا صلہ ملنے والا ہے، امتحان میں انسان تھکنے کے باوجود خوش کیوں ہوتا ہے پڑھ کر، رات بھر جاگتا ہے پڑھ کے، لیکن صبح اٹھ کے خوشی کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ جو تکلیف اٹھائی تھی اس تکلیف کا صلہ ملنے والا ہے. جو آنسر یاد کیے تھے اب اس کا تمغہ ملنے والا ہے. وہ جو محنت کی تھی اب اس کا صلہ ملنے والا ہے. جو امتحان دیا تھا اب اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے. تو انسان خوش ہوتا ہے. کامیابی کی جو خبر سنتا ہے اس خبروں کو سن کے انسان خوش ہوتا ہے. تو اس لیے انسان خود چاہتا ہے کہ اور امتحان ملے، اور امتحان. یہ امتحان دے دیا، کہتے ہیں اور ایک امتحان دیں گے، اور ایک امتحان دیں گے، اور ایک امتحان دیں گے. اور جو مسلسل امتحانات جو لوگ لیتے ہیں، وہ جو لوگ آمادہ ہوتے ہیں امتحان دینے کے لیے وہ پریشان نہیں ہوتے. امتحانات سے پریشان وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. آج سلسلے کی بھی آخری مجلس ہے اور میرے ہندوستان کی بھی آخری مجلس ہے، تو ممکن ہے کہ آؤں واپس نہ آؤں. کربلا کا سفر ہے، لہٰذا جو ہے آپ سے جو بھی کچھ بھی ہو معاف فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہے نا بہت ضروری ہے، جو بار بار میں کہتا ہوں، پھر ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے کہ اس زندگی کی ہم قیمت کو سمجھیں. یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا ہر آن قیمتی ہے، ہر لحظہ اس کا قیمتی ہے. اس کے سب سے بڑا
ادنا اس دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو ابھی چاہے آپ جتنے گناہگار ہوں، ہم جتنے گناہگار ہوں، لیکن اگر زندہ ہے تو سمجھیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آخری جملے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ تعویذ کی طرح اس جملوں کو لکھ لیجئے کہ یہ دنیا اس قدر قیمتی ہے، یہ دنیا اس قدر جو ہے وہ عظیم ہے کہ اس دنیا میں آپ اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، بس آپ کو جینے کا ہنر آنا چاہیے۔ تو یہ سختیاں آپ کو لذت دیں گی، آپ خود سختیاں خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر آپ کبھی پیسے کے نہ ہونے کا کبھی رونا نہیں روئیں گے، اتنی قیمتی زندگی کو ٹھیکریوں کے حوالے نہیں کر دیں گے، اور پتھروں کو گلے میں ڈال کر اترائیں گے نہیں کہ ہمارے گلے میں کتنے زیورات ہیں۔ یہ آدم کے پیر سے کھندلے ہوئے ٹھیکرے ہیں، یہ کنکریاں ہیں جس کو تم ہیرے سمجھ رہے ہو، یہ آدم کے پیروں کی دھول ہے۔ ہمارے باپ اس ہیرے جواہرات کو کھندلتے ہوئے گئے ہیں۔ ہم سرندیپ کی پہاڑیوں سے نکل کے ہندوستان جنت نشان کو کھندلتے ہوئے گئے ہیں، ہیرے جواہرات کی سرزمین کو ہم نے روندا ہے، لیکن ہمارا سفر کعبہ مقصود کی طرف ہے۔ آدم کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھے، ہماری زندگی کا مقصد وہ ہے، ہمیں وہاں جا کر چکر کاٹنا ہے۔ ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کی نوکری کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں، ہماری زندگیاں بہت قیمتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنائیے کہ ٹرمپ آ کے آپ کے جوتے کو صاف کرے اور وہ کر کے فخر حاصل کرے کہ ہم نے تیسری دنیا کے لوگوں کے جوتیاں، یہ درس مسیح نے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ صحیح مسیحی ہے تو پھر غریبوں کے پیر دھلائے گا۔ مسیح کہتے تھے کہ جب تک تم اپنے حواریوں کے پیر نہیں دھلاؤ گے تمہیں کمال نہیں ملے گا۔ یہ درس دیا ہے مسیح نے، اور یہی درس ہمارے اماموں نے دیا ہے کہ مومنین کی جوتیاں اٹھانا، اور وہ ہم کافروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے، بدعقیدہ لوگوں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم مومنوں کی جوتیاں اٹھائیں گے اور مومنوں کی جوتیاں کے پاس بیٹھیں گے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ مومنوں کی خدمت ہمارے لیے، مومنین کی خدمت کریے، کربلا والوں کی خدمت کریے، نہ کہ وہاں کی دولت کو لوٹ کر عیاشیاں کرو۔ عراق کی کربلا کی سرزمین کے تیل کو لے کر یورپ کے ذلیل لوگ جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اس لیے ان کی عیاشیوں میں آج رسوائیاں ہیں۔ وہ جتنے بڑے عیاش ہیں، اتنی بڑی دولت ان کے پاس ہے، لیکن وہ رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ امریکہ ذلیل ہو رہا ہے، برطانیہ ذلیل ہو رہا ہے، فرانس ذلیل ہو رہا ہے، ان کی حکومتوں میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ آج فخر نہیں محسوس کر رہے ہیں، ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی قومیں آج بیدار ہو گئی ہیں، دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ بات میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ زندگیاں اتنی قیمتی ہیں آپ کی کہ یہ آپ اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کم سے کم سودا جو ہونا چاہیے، وہ کم سے کم سودا جنت ہے، وہ کم سے کم۔ ورنہ جنتوں میں بھی جو عالی ترین جنت ہے، جنت ذات الہی آپ کے لیے ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ جنت ذات الہیہ، میووں کی جنت نہیں، اسماء کی جنت نہیں، افعال کی جنت نہیں، جنت ذات الہی۔ وہ جنت ذات الہی معرفت کی جنت ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سامنے میوے رکھے جائیں تو
آپ کو لذت ملنے والی ہے، یا آپ کو امیر المومنین کے خطبے میں لے کر جاؤں اور ان کی صحبت میں بٹھاؤں؟ امام حسین سے ملنا آپ پسند کریں گے یا کھانے پہ دسترخوان پر بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو آپ بتائیے کون سی محفل آپ کے لیے جو ہے جنت ہے؟ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، ان کو وہ لذت ملنے والی ہے، امیر المومنین کی صحبت ملنے والی ہے، علی ابن ابی طالب کی صحبت ملنے والی ہے، امام حسین کربلا والوں کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ کب ہو سکے گا؟ جب آپ جون کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب آپ مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، حر شہید کے راستے پہ چلیں گے تو ہی آپ کربلا والوں کے ساتھ محشور ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر وہب قلبی کے راستے پہ چلیں گے اور غلام ترکی کے راستے پہ چلیں گے، آپ عابس ابن شبیب شاکری کے راستے پہ چلیں گے، اگر آپ زہیر قین کے راستے پہ چلیں گے، سعید کے راستے پہ چلیں گے، حبیب ابن مظاہر کے راستے پہ چلیں گے، حر دلاور اور بریر حمدانی کے راستے پہ چلیں گے، تو آپ کو کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر آن کار خیر کرنا پڑے گا، خیر کے راستے پہ قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ خیر، ایک ایک قدم خیر کا آپ کو کربلا سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ آپ پیدا ہوئے، دیکھیے اس دنیا کا میں فائدہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا بری ہے، دنیا خراب ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا وہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا تیرا مطلب کیا ہے دنیا سے، یہ بتا، تو کس دنیا کو کوس رہا ہے؟ یہ دنیا، یہ زمین بری ہے، دنیا ذلیل ہے، زمین ذلیل ہے، آسمان برا ہے، چاند و سورج کا نکلنا برا ہے، باد صبا کے جھونکے غلط ہے، شبنم کے قطرے غلط ہے، دریا کی روانی غلط ہے، کلیوں کا چٹکنا غلط ہے، پھولوں کا مہکنا غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ کون سی چیز غلط ہے اس دنیا کی؟ یہ باغ و بہار یہ غلط ہے، یہ موسموں کا اتار چڑھاؤ غلط ہے، یہ ستارے غلط ہے، یہ چاند غلط ہے، یہ بدلتا ہوا آسمان، بدلتا ہوا رنگ، یہ رنگا رنگ دنیا، یہ غلط ہے۔ کون سی چیز غلط ہے؟ اس دنیا کی لذتیں، یہ بلبل کا چہکنا، یہ گلوں کی مہک، یہ عطر، یہ ماں غلط ہے، باپ غلط ہے، بھائی غلط ہے، دوست غلط ہے۔ دنیا میں کون سی چیز خراب ہے آپ بتائیے؟ ماں خراب ہے جو دنیا میں آ کے ملی آپ کو، باپ خراب ہے جو دنیا میں آ کے آپ کو ملی، بچے آپ کے برے ہیں، بھائی برے ہیں، بہنیں بری ہیں، نانا نانی برے ہیں، دادا دادی برے ہیں، رشتے برے ہیں، دوست احباب برے ہیں۔ تو دنیا میں ہے کیا؟ ماں باپ ہے، دنیا میں رشتہ داریاں ہیں، دنیا میں ازواج ہے، دنیا میں اولاد ہے، دنیا میں رشتے ہیں، دنیا میں یہ ساری لذتیں ہیں، باغ و بہار ہے، یہ سب اتنی لذیذ ہے یہ دنیا کہ صرف ماں کے چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ، پوری زندگی گزار دو، لذت ہی لذت ملتی رہے گی۔ باپ کے چہرے کو دیکھ کے پوری زندگی گزار دو، لذت ہی لذت ملتی رہے گی۔ ایک دوست کے ساتھ زندگی گزار دو، وہ کبھی باسی ہوگا ہی نہیں، ہر روز ایک نیا تازہ دوست آپ کو مل رہا ہے، وہ ایک ہی دوست ہر روز نیا ہو کے آپ کو ملتا ہے۔ وہی ماں آپ کو ہر روز ایک نیا لطف، ایک نئی گرم آغوش، ایک نئی لذتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے،
جو آپ کو تازگی بخشتی ہے، آپ کو فرحت بخشتی ہے، آپ کو خوشیاں بخشتی ہے۔ ماں کی مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے لیے لذت زا ہوتی ہے، لذت زا ہوتی ہے، لذتیں دیتی ہیں، مزہ دیتی ہے، دنیا میں مزہ آتا ہے، اور یہ اتنی مزیدار دنیا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کی توہین کر کے دنیا کو تم داغدار کر دو تو اس میں ماں باپ کا نہیں، تمہارا قصور ہے۔ اگر بھوک کی خاطر ماں باپ کو بیچ دو، اولاد کو لے جا کر بیچ دو اپنی عیاشیوں کے لیے، چند لقمے کھانے کے لیے خوبصورت چہروں کا سودا کر دو، اپنی گود کی اولادوں کو بیچ کے عیاشیاں کوٹھوں پہ زندگی گزارو، تو قصور اس کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے نا۔ وہ جو مارکسزم کا جو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے، یہ غلط ہے۔ بھوک تہذیب کے آداب کو نہیں مٹا دیتی، بھوک کیا اتنی مجبور کر دیتی ہے کہ اولاد کو بیچ دے۔ تو پھر وہ بھوک حیوانی بھوک ہے۔ جس بھوک کا تم ذکر کر رہے ہو کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، معاشیات اخلاقیات کو دفن کر دیتی ہے، معاشیات کی محتاج ہے اخلاقیات، یہ سبق ہمارے پڑوسی ملک میں بہت پڑھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اسلام ہے، وہاں اسلام ہے، وہاں تو لادینیت ہے، بے دینی پنپ رہی ہے۔ ارے وہ ڈوب مرنے والے مسلمان ہیں جو ٹرمپ کو جو ہے پیس انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ ڈوب کے مرو۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ 3 راستے ہیں، اسے مت چھوڑیے۔ یہ شادمانی کا راستہ علم و آگاہی کا راستہ ہے۔ جتنا علم حاصل کریں گے لذت ملے گی، اور جتنا آپ خوبصورت بنیں گے، خوبصورتیوں سے لذت ملتی ہے۔ خوبصورت یعنی دیکھو تو خوبصورتی کے ساتھ دیکھو، بولو تو خوبصورتی کے ساتھ بولو، لکھو تو خوبصورتی کے ساتھ لکھو، پہنو تو خوبصورتی کا پہناوا، چلو تو خوبصورتی کے ساتھ، بیٹھو تو خوبصورتی کے ساتھ، بولو تو خوبصورتی کے ساتھ، بات کرو تو خوبصورتی کے ساتھ، لہجہ خوبصورت ہو، بات خوبصورت ہو، انداز خوبصورت ہو، لہجہ خوبصورت ہو، انداز خوبصورت ہو، چال خوبصورت ہو، سیرت خوبصورت ہو، انداز خوبصورت ہو، کردار خوبصورت ہو، چال چلن خوبصورت ہو۔ خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب حیا آتی ہے۔ جب حیا آتی ہے تو خوبصورتی آتی ہے، جب شرم و حیا آتی ہے تو خوبصورتی آتی ہے، جب علم و آگاہی آتی ہے تو خوبصورتی آتی ہے، جب کردار سنورتا ہے تو یہی راستہ ہمیں الوہیت سے جوڑتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے خوبصورتی کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے، اور خوبصورتی شادمانی دیتا ہے، دکھوں کو ختم کر دیتا ہے، درد کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اچھی تصویر انسان کے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ زیبائی کے، اگر کائنات کی زیبائی میں آپ کھو جائیں تو آپ کا سارا دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے درد کے لیے آپ پریشان ہیں، مرچی نہیں ہے، ہلدی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، چاول نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، ادرک لہسن نہیں ہے۔ ارے آپ کو ایک تصویر اس قدر گم کر دے گی کہ بھوک نہیں لگے گی، آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی خوبصورت ہے یہ دنیا کہ چاند کو دیکھتے رہیے، صبح ہو جائے گی، چاند سے نظریں نہیں ہٹیں گی۔ سائنسدانوں نے کبھی دسترخوان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، اچھے کھانوں کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ دنیا روشنی میں نہ نہاتی۔ دنیا کی علم و آگاہی میں ایسے ڈوب گئے سائنس کی دنیا میں، اتنے ششدر ہو گئے کہ ایک درخت کی خوبصورتی پہ اتنے فدا ہو گئے، جاذبیت زمین پہ اتنے فدا ہو گئے، اور شبنم کے قطروں پہ ایسے فدا ہو گئے، باغ و بہار پہ اتنے فدا ہو گئے کہ ایک ایک پتے پہ اپنی زندگی گزار دی اور ہنسی خوشی گزار دی۔
دنیائے سائنس کبھی نڈھال نہیں ہوئی، دنیائے علم و آگاہی کبھی اس ادرک لہسن اور جو ہے پیاز پہ فدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی غذا علم بنی۔ اس لیے کہ عزیزان، آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ روح انسانی جتنی بلند ہوتے جاتی ہے، روح جتنی بڑی ہوتے جاتی ہے، وہ اتنا ہی مادیت سے بے نیاز ہوتی چلی جاتی ہے، اور روح جتنی بڑی، روح انسان اپنے جسم کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جب روح قوی ہو جاتی ہے، اور جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو کمزور روح اپنی ناموس کا سودا کر کے اپنی عیاشیاں فراہم کرتی ہیں۔ جب کمزور روح سودا کر لیتی ہے، اولاد کا سودا کر لیتی ہے، تخت و تاج تک پہنچنے کے لیے باپ اپنے بیٹوں کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں، ان کی لاشوں پہ سے گزرتے ہیں۔ بیٹا تخت پر پہنچنے کے لیے باپ کے گلے کو کاٹ دیتا ہے اپنی عیاشیوں تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو جسم کی عیاشی کی سوچتی ہے، جسم کی راحت کے لیے، بس آخری جسم کی راحت کے لیے کمزور روحیں سودا کر لیتی ہیں۔ کربلا میں 2 کردار آپ کے سامنے ہیں، ایک امر سعد کا کردار، سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، جو شعب ابی طالب میں مصطفیٰ کے ساتھ جس نے شب و روز گزارے ہیں، اس باپ کا بیٹا امر سعد ابن، یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ لوگ جن کی روحیں کمزور ہوتی ہیں، جو جسمانی غذا کے لیے اور جسمانی راحت کے لیے اپنے کردار کا سودا کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ یزید کے عہدے کے لیے اور دنیا کی عیاشیوں کے لیے، دنیا کی دولت، دنیا کا عہدہ، دنیا کا منصب، تو یہ دولت نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہ پیسہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ہمارے ساتھ کے لیے، ہمارے ساتھ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ پروردگار ایسی دولت تو نہ دیتا تو اچھا تھا، ایسے بادشاہ کی نوکری نہ ملتی تو اچھا تھا، ایسے یزید کی خدمت کا موقع نہ ملتا تو اچھا تھا، اس شیطان کی نوکری نہ ملتی تو اچھا تھا، یہ پیسہ نہ ملتا تو اچھا تھا، یہ دولت نہ ملتی تو اچھا تھا، یہ راحتیں، یہ سکون، یہ آرام، یہ دنیا کی عیاشیاں، یہ دنیا کا منصب و عہدہ نہ ملتا تو اچھا تھا کہ اس کے خاطر میں قتل حسین کے لیے تیار ہو گیا۔ اس دنیا کا منصب حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے پیسے کو لینے کے لیے دنوں رات اسی جستجو میں رہا، نمازیں بھی اس لیے پڑھی تاکہ کوئی اچھی نوکری مل جائے، یزید کے دربار میں نوکری مل جائے، یزید کے لشکر میں عہدہ مل جائے، سجدوں پہ سجدے اس لیے ہو رہے تھے، گڑ گڑا کے دعا یہ ہو رہی تھی کہ مجھے کوئی مقام مل جائے، اگرچہ کہ وہ مقام، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرزند زہرا کے سینے پر قدم رکھنا ہی کیوں نہ پڑے، اور اس تلوار کے ذریعے سے فرزند رسول کا گلا ہی کاٹنا کیوں نہ پڑے، اس سے گزرنا ہی کیوں نہ پڑے، چاہے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلانے کا، چاہے علی اکبر کے سینے پہ برچھی چلانا پڑے، اور سب کو بتا کر امر سعد نے کہا کہ اے لشکریوں گواہ رہنا کہ یہ پہلا تیر خیمے حسینی کی طرف جو چل رہا ہے وہ میرا تیر چل رہا ہے۔ تو جب روحیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ جسم کے سکون کے لیے اپنی روحوں کا سودا، اپنی معنویت کا، اپنے عقیدوں کا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ایمان بیچ کر دنیا کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ کیا دنیا کا مقام اس قدر قیمتی ہے کہ انسان ایمان بیچ دے؟ کتنا بڑا مقام تھا، وہ سارے مقامات کو ایمان بیچ دیا، کردار بیچ دیا، اسلام کی دولت بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اور بیچ کر دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ایک کردار وہاں حر ابن
یزید رہائی کا تھا۔ جناب حر نے کہا کہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، یہ دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مقام، یہ شہرت، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے حسین ابن علی کے قدم چاہیے، حسین ابن علی کے آستان پہ جبیں رکھ دوں گا، اپنے سر کو ان کے آستانے پر رکھ کر میں سرخرو ہو جاؤں گا، لیکن دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ کس طرح سے حر آگے بڑھا اور دنیا کو اس نے کتنے طریقے سے اس نے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی قیمت وصول کر لی، اپنی پوری زندگی کی قیمت وصول کر لی حر نے۔ ایسے بنو، حر کی طرح بنو، اس زندگی کو قیمتی سمجھو کہ اس دنیا میں رہ کر ہی تو حر بنے، ورنہ جو بچہ پیدا ہوا تھا تو پیدا ہونے والے بچے کو نہ امر سعد کہا جاتا تھا، نہ حر کہا جاتا تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ نہ ابراہیم کہلاتا تھا، نہ نمرود کہلاتا تھا۔ اس دنیا سے جو لوگ گئے وہ ابراہیم بن کر گئے، خلیل بن کر گئے، کلیم بن کر گئے، مسیح بن کر گئے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہی تو حبیب بنے، اس دنیا میں آنے کے بعد ہی تو زہیر بنے۔ اگر اس دنیا میں نہ آتے تو اصحاب حسین کا درجہ نہ پاتے۔ تو آپ اس دنیا کی قیمت انہوں نے وصول کر لی۔ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو آج امام وقت زندہ ہے، امام زمانہ زندہ ہے۔ آج ان کے حل من ناصر کی آواز پہ لبیک کہو۔ غزہ کی سرزمین سے حل من ناصر کی صدا آ رہی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ امام حسین نے کیا کہا تھا کہ جب کبھی کسی غریب الوطن کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی پیاسے کو دیکھنا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی بچوں کو روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھنا، جب کبھی کسی یتیم کو دیکھنا تو سکینہ کی یتیمی کو یاد کر لینا۔ امام حسین نے کہا ہے میرے شیعوں، میں نے اس وقت تمہیں بہت یاد کیا جب میں ایک طفل صغیر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ اے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، میری غربت کا اندازہ لگاتے کہ تمہارا حسین 6 ماہے کے لاشے کو سینے سے لگائے ہوئے مقتل سے قائم گاہ کی طرف کبھی حسین آگے بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کتنے مطمئن تھے، لاشیں اٹھانے کے بعد بھی حسین کے چہرے پہ اطمینان تھا، لیکن فکر یہی تھی کہ کہیں سے آواز شکایت نہ بلند ہو کہ عظمت کربلا پہ حرف آئے۔ تو بچے کو لے کے جب خیمے میں پہنچے تو کہا رباب پہلے وعدہ صبر کرنا، کربلا کی صابر ماؤں میں تمہارا نام لکھا جانے والا ہے، کوئی شکایت زبان پر نہ آئے۔ تو ماں نے کہا ہاں والی میں وعدہ صبر کرتی ہوں۔ جب وعدہ صبر لیا تو ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ ماں نے بس اتنا کہا والی کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یعنی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ یہی امام حسین چاہتے تھے اور یہی وہ مرحلے تھے کہ شہادت حسین ابن علی کے بعد بھی زینب جا بجا سجدے کرتی رہی اور یہ بتاتی رہی کہ زینب نے کربلا میں یہی دیکھا، بھائی کا لاشوں کے درمیان میں اطمینان دیکھا، بھائی کا سجدہ دیکھا اور نماز ظہر بھی دیکھی، بھائی کی نماز عصر بھی دیکھی۔ زینب نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ زینب نے بھائی کا قیام لاشوں کے درمیان دیکھا، کڑیل جوان کا لاشا دیکھا، بھائی کے ہاتھوں پر
زبان پہ شکر خدا دیکھا، پیشانی کو سجدہ معبود میں دیکھا۔ ہم اللہ سے راضی ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، مسلسل یہ آواز کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک گونجتی رہی۔ زینب ہر مرحلے پر الحمدللہ رب العالمین کہتی رہی، بازوؤں میں رسن باندھی گئی اور دربار شام میں داخل۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاں فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بخیر، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت۔ پروردگارہ اہل غزہ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ انہیں کامیابی، نصرت اور کامرانی عطا فرما، پروردگارہ طاغوتی نظام کا زوال اور ان کو ذلیل و خوار کرے، اور پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ حاضرین کے مرحومین، بانی مجلس کے مرحومین، اموات مومنین، اموات مسلم